السلام علیکم، میں ایم گلریز آپ تمام حضرات کا تحریک پوائنٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جس قوم کی تاریخ کے صفحہ اول پر لکھا ہوا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آج وہی قوم اپنے ماضی سے شرمندہ ہے۔ آج اس کو اپنی تابندہ تاریخ کے واقعات، پریوں کے دیس کی کہانی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب ہمارے صبر رفتار گھوڑے ایک ہی وقت میں ہندوستان سے لے کر ترکستان تک کے دریاؤں کا پانی پیا کرتے تھے۔ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب ہمارے دن گھوڑوں کی پیٹھوں پر اور راتیں دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانے کی سوچوں میں گزرا کرتی تھی۔ ناظرین، آج موجودہ ہندوستان کی سیاسی حالات کو دیکھ کر دل خود سے یہ سوالات کرنے لگتا ہے کہ کیا یہ وہی ہندوستان ہے جس پر تاریخ کی آنکھوں نے محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے جاہ و جلال کو دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی ہندوستان ہے جس کی چھاتی پر بہتی ہوئی گنگا کے پانی سے ہمارے بزرگوں نے وضو کیا تھا کہ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں آج ہمارے وجود پر جو سوالیہ نشان لگ چکا ہے اور ہمارے اس ملک کا سیکولر دستور جو وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا آخری سانس لینے کے لیے مجبور ہے، وہ ہماری سیاسی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ کیونکہ ان 70 سالوں میں ہم نے اپنے لیڈر کبھی پنڈت کے گھر میں، کبھی ٹھاکر کے گھر میں، کبھی یادو، کبھی دلت تو کبھی اتی دلت کے گھر میں تلاش کیا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ شاید یہ خیر امت اس نقطے کو بھول چکی ہے کہ اس کا لیڈر صبح قیامت تک غیر کے دیار میں پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رسالت نہیں ہے جس کو خدا نازل کرتا ہے، یہ تو قیادت ہے، یہ آسمان سے نازل نہیں ہوتی، اس کو تو خود ہی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، آزادی سے لے کے آج تک یہ خیر امت کرائے کی کوکھ سے پیدا شدہ لیڈران سے دھوکے اور ماریں کھاتی چلی آ رہی ہے، اور چچا غالب کے اس شعر سے مطمئن ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ اور پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ ناظرین، افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم مسجدوں میں یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار تو اسلام کے پرچم کو بلند کر دے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کافر لا اعتبار کہتے ہوئے کبھی ہم ابو جہل کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو کبھی ہم ابو لہب کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دلواتے ہیں تو اپنے امیر سے دلواتے ہیں، اپنی بیٹی بیٹے کا نکاح پڑھواتے ہیں تو اپنے امیر سے پڑھواتے ہیں، اور اگر نکاح یا اذان اگر کوئی پنڈت جی دے دیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ہر فیلڈ میں امیر ہوتا ہے تو پھر ہم نے سیاست میں اپنا امیر غیر کو کیوں چنا؟ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 70 سالوں سے چلنے والے ان ڈراموں کے ڈائریکٹرز یا ہدایت کار کون ہیں؟ بالفاظ دیگر مسلمانوں کی سیاسی یتیمی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی یتیمی کی بنیاد تو اسی دن پڑ گئی تھی جس دن جمعیت علماء ہند کی بنیاد پڑی تھی، لیکن باقاعدہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے دست و پا بنانے کی قواعد مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تقریر سے ہوئی تھی جو اسلامی فلسفے کے عین منافی تھی۔ ناظرین، جماعت اسلامی سے وابستہ اور پرچم پارٹی کے سرپرست اعلیٰ مولانا سلطان احمد اصلاحی مرحوم نے اپنی تصنیف کردہ کتاب آزاد ہندوستان میں مسلمان اور سیاست سے وہ راز ہائے سربستہ سے پردے اٹھائے ہیں کہ جن کو پڑھ کر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر ہمارے علماء کا سیاسی قبلہ درست ہوتا تو ہندوستان کے فیصلے ہماری مرضی کے بغیر نہیں لیے جا سکتے تھے۔ ناظرین، مولانا ایک جگہ رقم تراز ہیں کہ جمعیت علماء ہند کا 1919 میں قیام عمل میں آیا، لیکن سیاست کا اس کا ایجنڈا یہ رہا کہ مسلمان اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہ بنائیں، بلکہ وہ سیاست میں ہندو اکثریت کے نام نہاد سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتوں سے اپنی قسمت کو وابستہ کیے رہیں۔ مولانا دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ تقسیم ملک کے بعد لکھنؤ کے تاریخی مسلم کنونشن میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں کو جو یہ نصیحت کی کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی زیر قیادت کوئی سیاسی پارٹی نہ بنائیں، تو انہوں نے ان کی اس نصیحت کو کمال یکسوئی کے ساتھ اس طرح مضبوطی سے پکڑا کہ ابھی تک وہ ان کے دانتوں سے چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔
ناظرین، تب سے ہی جنگ بدر کا نقشہ پیش نظر رکھنے والی اس قوم نے سیاسی غلاموں کی کھیپیں تیار کی ہیں، اور یہ سلسلہ مولانا آزاد سے شروع ہو کر اعظم خان سے ہوتا ہوا غلام نبی آزاد تک آن پہنچا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کانگریس جیسی سو کالڈ سیکولر پارٹیز نے ہمارے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو ان کی سیاسی مزدوری کا صلہ بھی خوب دیا۔ کانگریس نے کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا، تو کبھی حضرت حسین احمد مدنی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، تو کبھی کانگریس نے اپنے کوٹے سے مولانا اسد مدنی کو کئی مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر عیش و عشرت سے ہمکنار کیا، تو کبھی RLD کے لیڈر اجیت سنگھ نے محمود مدنی کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا کر زمینی جنت عطا کی۔ ناظرین، ادھر سو کالڈ سیاسی جماعتوں کے گودی علماء نے مساجد اور مدارس کا سہارا لے کر ہندوستان میں ایک ایسا ماحول تیار کیا کہ جہاں اس فریب خوردہ لوٹی پوٹی قوم کو یہ کہہ کر مسلم سیاست سے دور کر دیا کہ اسلام میں سیاست کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن قرآن اور سنت کے سائے میں شاعری کرنے والے آفاقی شاعر علامہ اقبال یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ناظرین، گیو اینڈ ٹیک کے اس کھیل میں گودی علماء نے اس امت مرحومہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ہی بتایا، اور مدینہ کی زندگی سے اس لیے چشم پوشی کی گئی کہ مدینہ میں کلمہ طیبہ کو سیاسی طاقت مل چکی تھی اور مدینہ ایک مثالی اسلامی ریاست بن گیا تھا۔ ادھر کانگریس جیسی سیاسی جماعتوں نے RSS کو اس لیے طاقت دی تاکہ مسلمان بھگوا پارٹیوں کے خوف تلے انہی پارٹیوں کو غیر مشروط طور پر ووٹ دیتا رہے اور ان کا بندھوا مزدور بنا رہے۔ ناظرین، ان 70 سالہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے، حکومتوں کی پشت پناہی میں RSS نے اپنے کیڈر کو لاٹھی ڈنڈے، ترشول بھالے اور بندوقیں چلانے سکھائیں، اور توگڑیے جیسے دہشت گرد آزاد ہندوستان میں بابانگ دہل یہ اعلان کرتے رہے کہ جب ہم برسر اقتدار آ جائیں گے تو ہندوستان کی ہر مسجد کو سورخانہ بنا دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہماری مصلحت پسند مذہبی قیادتیں اس لاچار قوم کو حقیقتوں کا سامنا نہ کر کے صرف یہی بتاتی رہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے، قبر میں سانپ ڈنک مارے گا تو 70 گز زمین میں دھانس دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھیا مٹی ڈال جایا کرتی تھی اور آپ جھاڑ کے نکل جایا کرتے تھے۔ کافر کو کافر مت کہو، پتہ نہ کبھی ایمان لے آئے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اور ظالم بن کر زندہ رہنے سے مظلوم بن کر مر جانا بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، ایک طرف RSS اپنی تربیت یافتہ یودھا پیدا کرتی رہی، اور دوسری طرف ہماری ان مذہبی تنظیموں نے میلاد شریف پڑھنے والی اور خانقاہی مزاج رکھنے والی تسبیح خواں بھیڑیں پیدا کیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے محلوں میں اور ہماری بستیوں میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھنے والیاں پیدا کیں۔ ناظرین، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ان سیاسی علماء نے سوا سیر آٹے کے چکر میں اسلام کے ساتھ وہ منافقانہ رویہ اختیار کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے ان مذہبی ٹھیکیداروں نے کبھی گاندھی جی کو عید میلاد النبی کے جلسے کا صدر بنایا، کبھی جواہر لال نہرو کی سمادھی پر فاتح پڑھوائی، کبھی اندرا گاندھی کی ارتھی پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی، کبھی ملائم سنگھ کو ایک مولوی نے جوتا پہنا کر قوم کو پانی پانی کیا، کبھی ملائم سنگھ کو ملا کا خطاب دیا گیا، کبھی ایک مدرسے میں ملائم سنگھ کا برتھ ڈے کیک کاٹا گیا، کبھی کانگریس کے انتخابی پنجے کو علی کا پنجہ کہہ کر پیش کیا گیا۔ ناظرین، جنت کا راستہ دکھانے والے ان علماؤں کی سیاسی بصیرت کے فقدان کی وجہ سے آج ہندوستان جہنم بن چکا ہے۔ ناظرین، جب سے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کے وجود پر سوالیہ نشان لگا ہے، یہ سیاسی علماء پریشان اور بے روزگاری کی مار جھیل رہے ہیں، لہٰذا جمعیت علماء ہند کے بڑے بڑے محترم اور قابل تعظیم افراد اب RSS کے دربار خاص میں ناخواندہ مہمانوں کی طرح ہاتھ باندھے حاضریاں دے رہے ہیں تاکہ ضلع سبحانی موہن بھاگوت کے وسیلے سے متوقع جنتوں کے حقدار ہو سکیں۔ بالآخر ناظرین، ہم تحریک پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوف اور مایوسی زندگی کی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ ہم کو خواہی نہ خواہی مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند کی اس روش سے ہٹ کر اسلام کے اس فلسفے کی جانب
رجوع ہونا پڑے گا، جس میں بتایا گیا ہے کہ اپنی قوم کی فلاح و بہبودگی کے لیے ایک جماعت تیار کرو اور تم میں جو بہتر ہو اس کا اپنا امیر بناؤ اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، جبکہ اس کی اجازت ہمارے ملک کا سیکولر آئین بھی دیتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، آج ہندوستان میں ہمارا سب کچھ چھن چکا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا اندازہ ذرا دیر میں ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل تحریک پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے اگلے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔